السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس عنوان کو لے کر حاضر ہیں وہ عنوان ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی اتباع سنت کی دعوت۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں اور اپنی مجالس میں اپنے شاگردوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ شیخ کے نزدیک کوئی بھی شخص جب تک کتاب و سنت کے ظاہر کا پیروکار نہ بن جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ الفتح الربانی صفحہ نمبر 117 اور 25ویں مجلس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا ہے، بلکہ وہ ہلاک ہوگا، گمراہ ہوگا۔ یہ دونوں کتاب و سنت اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے رہنما ہیں۔ قرآن اللہ تک پہنچنے کے لیے تمہارا رہنما ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں تمہارا رہنما ہے۔ اسی طرح الفتح الربانی کی 29ویں مجلس میں لکھتے ہیں، اپنے ایک شاگرد کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں، علیک بموافقت الشرع فی جمیع احوالک، ہر حال میں شریعت کی موافقت کو لازم پکڑو۔ اسی کتاب کی 39ویں مجلس میں وہ لکھتے ہیں، جہل کے ساتھ عبادت کرتے اور گوشہ نشین اختیار کرنے کی تردید کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، جب تک تو کتاب و سنت کی اتباع نہیں کرے گا کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد فوراً یہ وضاحت کرتے ہوئے کتاب و سنت کا علم کس طرح حاصل ہو فرماتے ہیں، بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جس کا کوئی استاذ نہ ہو اس کا استاذ ابلیس بن جاتا ہے، اس لیے کتاب و سنت کا علم رکھنے والے اور عمل کرنے والے علماء و مشائخ کی پیروی کرو، ان کے بارے میں حسن ظن رکھو، ان سے سیکھو، ان سے اچھے ادب کے ساتھ پیش آؤ، اس طرح تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے کتاب و سنت کی اتباع نہ کی اور کتاب و سنت کا علم رکھنے والے اہل علم کا ساتھ نہ دیا تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اس قسم کے اقوال اگر نقل کیے جائیں تو بات طویل ہو جائے گی، یہاں صرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ شیخ رحمہ اللہ ہر حال میں اتباع کتاب و سنت کی دعوت دیتے تھے اور ان حضرات پر سخت نکیر کرتے تھے جو اپنے اقوال و افعال میں سنت کی پیروی سے دور تھے۔ چنانچہ اپنی ایک تقریر میں فرماتے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت کو درست کرو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں درست ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت بھی درست ہوگی۔ البتہ بغیر اتباع کے تمہارا یہ کہنا میں رسول اللہ کا امتی ہوں تمہارے لیے کسی بھی طرح مفید نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تم اللہ کے رسول کی اتباع اور ان کے اقوال و افعال میں اتباع کرو گے تو آخرت میں ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ کیا تم لوگوں نے یہ فرمان الہی نہیں سنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ سو جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ سورہ حشر آیت نمبر 7 ہے۔
اس لیے وہ جس چیز کا حکم دیں اسے بجا لاؤ، جس چیز سے روک دیں اسے رک جاؤ۔ اس طرح تم دنیا میں تو اللہ کے قریب اپنے دل سے رہو گے، اور آخرت میں اپنے وجود و جسم سے اللہ کے نزدیک ہو جاؤ گے۔ اے زاہدو، تم لوگ زہد اختیار کرنا نہیں جانتے، تم ذات و خواہش کے بارے میں تو زہد اختیار کرتے ہو، البتہ اپنی رائے میں آزاد ہو گئے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور ایسے علماء و مشائخ کی صحبت اختیار کرو جنہیں معرفت الہی حاصل ہو اور وہ اپنے علم کے مطابق عامل بھی ہوں۔ یہ باتیں الفتح الربانی صفحہ نمبر 116 پر لکھی گئی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تمام کو شیخ عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ کی تعلیمات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔